نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، ابھی چند روز پہلے عالم اسلام کے اور ترکی کے مشہور عالم دین شیخ محمود آفندی کا انتقال ہوا۔ شیخ محمود آفندی دنیا کی ان با اثر شخصیات میں سے ہیں جو اپنی زندگی میں نمایاں جد و جہد اور محنت سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ شیخ محمود آفندی نے اپنی زندگی میں اسلام کی وہ نمایاں خدمت انجام دی ہے اور گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی وہ جد و جہد کی ہے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی مثالیں کم ملتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی 500 با اثر شخصیات میں ان کا نام ہے، یعنی دنیا کی وہ 500 شخصیات جن کا کردار، جن کا کام، جن کی محنت پوری دنیا پر الگ چھاپ چھوڑتی ہے، ان میں سے ان 500 لوگوں میں سے ایک شخص محمود آفندی بھی ہے۔ ویسے تو ہر روز دنیا میں ہزاروں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ روزانہ رحلت کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی محنت کی کھیتی دنیا بیٹھ کر کھاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد نئے ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk وہ اسلام کا دشمن تھا اور ترکی سے خصوصاً اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے وہاں نماز پر، روزوں پر اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان پر مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ اذان کی آواز سننے پر، اذان کہنے پر اس نے پابندی لگا دی۔ سخت دشمن ہو گیا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ اب ایسے وقت میں خفیہ طور پر علماء کرام نے جو امت کا درد اپنے دلوں میں رکھتے تھے، جو امت کی فکر اپنے دلوں میں رکھتے تھے، ان کو فکر ہوئی، ان کو یہ غم ستانے لگا کہ ترکی کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، ان کا ایمان تو ختم ہو جائے گا، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے خفیہ طور پر اسلام کی محنت جاری رکھی تاکہ اسلام ترکی سے مٹ نہ جائے۔ سخت پابندی لگا دی گئی تھی، مسجدوں پہ تالے ڈال دیے گئے تھے، اتنی سخت پابندی کہ سرکاری فوج جگہ جگہ پر چھاپے مارتی اور جس گھر سے قرآن کریم یا مصلی مل جاتا یا تسبیح مل جاتی یا دین کی کوئی بھی کتاب مل جاتی تو گھر والوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس قدر شدید پابندیاں لگائی گئی مسلمانوں پر، اسلام کے ماننے والوں پر، اسلام کے چاہنے والوں پر، اسلام کی خدمت کرنے والوں پر۔ اتنی سخت پابندیوں کے بیچ میں کچھ علماء اٹھے، اہل حق اٹھے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ خفیہ طریقے سے زیر زمین رہ کر خدمت کو انجام دیا، کام شروع کیا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ استاد اور ان کے شاگرد خفیہ طریقے سے ٹرین کا ٹکٹ خرید لیتے، ایک ڈبہ بک کر لیتے اور جو ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے وہاں تک کا ٹکٹ لے لیتے تھے۔ جب ٹرین سفر شروع کرتی، ٹرین چلنے لگ جاتی تو استاد اور شاگردوں کا سبق شروع ہو جاتا۔ اساتذہ ان کو سکھاتے، تعلیم دیتے اور طلباء کرام ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ جب ٹرین آخری اسٹیشن سے واپس ہوتی تو پھر وہاں سے بک کر لیا کرتے تھے، ڈبے کو پورا ڈبہ بک کر لیا کرتے تھے تاکہ خفیہ طریقے پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے، سرکاری فوج اور پولیس کو کوئی علم نہ ہو۔ تو اس طرح جد و جہد اور محنت کر کے وہاں کے علماء نے دین کا کچھ کام شروع کیا۔
خفیہ طریقے سے علم حاصل کرنے والوں میں یہ شیخ محمود آفندی بھی تھے۔ ان طلباء میں جو خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر سرکار کی نگاہوں سے اوجھل لے کر علم حاصل کر رہے تھے، ان میں سے ایک شیخ محمود آفندی بھی تھے۔ اور پھر انہوں نے ترکی میں مدرسوں کا جال بچھا کر، مسجدوں کو آباد کر کے اور اسی طرح خانقاہوں کا نظام شروع کر کے ترکی میں اسلام کو پھر سے زندہ کیا اور اس کو دوسری زندگی عطا فرمائی۔ آج اگر ترکی میں کہیں اسلام زندہ ہے، ترکی میں اگر مدرسوں کا نظام چل رہا ہے، ترکی میں اگر آج مسجدیں آباد ہے، تو انہی شیخ محمود آفندی کی محنتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، ان کو اپنے سائے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ ہماری دل سے ان کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ یہ بھی باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ محمود آفندی، جنہوں نے اپنی محنت سے اسلام کو ترکی میں دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ اس کو آباد کیا، ہمارے ہندوستان میں بھی یہی حال ہے۔ یہاں کے علماء، یہاں کے علم سے تعلق رکھنے والے مختلف پہلوؤں سے، مختلف ذرائع سے اسلام کی محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مختلف کوششیں کرتے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کی قدر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت نہیں ہے، ہم ان سے دین سیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے دلوں کا ایمان اور اس کی روشنی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو کہیں پر بھی رائے اور مشورہ نہیں دیتا، وہ سب سے پہلے علماء کو گالی دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے۔ کوئی کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے، اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جس علاقے میں علماء کی قدر نہیں کی جاتی، جہاں پر قرآن و حدیث کے علم کو عام نہیں کیا جاتا، اور جہاں کے مسلمان اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، ایسے علاقے، ایسے ممالک وہ مسلمانوں کی قبرگاہ بن جایا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے گلزار نہیں بنتے، وہاں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اب حد تو یہ ہو گئی ہے ہندوستان میں، جب غیر مسلموں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کی چنگاری بھی باقی نہیں رہی، ان کے اندر جوش ایمان باقی نہیں رہا، تو وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان درازی کرنے لگے۔ یہ زبان درازی کرنے والے نالی کے کیڑے ہیں، یہ گندگی ہے، یہ زمین پر بوجھ ہے، دنیا ان سے پریشان ہے، یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں، خود ان کی پارٹی کے لوگ ان سے پریشان ہیں۔ ایسے لوگ قانوناً جرم ہیں، ایسے لوگوں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے۔ تو بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء کی قدر کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیے، اسلام کی تعلیم دلائیے، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو خلیفہ بنا کر پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ کہا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والا انسان ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کسی نبی کو خلیفہ نہیں کہا، کسی ولی کو خلیفہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر مسلمان کے ذمے، ہر انسان کے ذمے، خصوصاً جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس کے ذمے ہے دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، صرف انبیاء کی ذمہ داری نہیں،
صرف اولیاء کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ہی ذمہ داری نہیں، عام انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے، عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں جان اور مال سے جس طرح محنت کر سکتے ہو اتنی محنت کرنا ان پر فرض اور ضروری ہے۔ ہندوستان میں اسلام کو آباد رکھنا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں ہوں گی وہ کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔